السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال اپنے آخری زماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہے۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، آپ تبلیغ کریں، پہنچائے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو علم دیا ہے، جو میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچائیں۔ تو سامعین کرام، اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک چینل بنایا ہے کتاب و حکمت کے نام سے۔ اس میں جو اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا ہے، وہ دین پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے محنت کی جائے گی۔ اب بندہ نچیز کا تعلق پاکستان سے ہے، اسلام آباد سے ہے، تو میں اسلام آباد کے اندر رہ کر درس دے سکتا ہوں، خطبہ دے سکتا ہوں پاکستان میں، پاکستان کے علاقوں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں، لیکن میں پوری دنیا میں نہیں جا سکتا۔ تو اب اس وقت میں سعودی عرب جدہ کے اندر موجود ہوں اور جدہ میں خطبہ جمعہ دیتا ہوں، درس دیتا ہوں، لیکن میری ایک جگہ ہے اور میرے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ پوری دنیا کے ایسے ہمارے بھائی جو دین کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، دین کے احکامات، عبادات کے طریقے جاننا چاہتے ہیں، تو کس طریقے کے ساتھ میں ان سے ہم کلام ہو سکوں اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کی تربیت کر سکوں، ان کا ساتھ دے سکوں، ان کے مسائل کا حل پیش کر سکوں۔ تو پھر میرے ذہن میں یہی ایک حل آیا کہ میں یوٹیوب کے اوپر کتاب و حکمت کے نام سے چینل بناؤں اور اس پلیٹ فارم پر میں درس دوں اور پوری دنیا کا جو مسلمان ہے وہاں تک میری آواز پہنچے، سب بھائی میری سوچ کو پہچانے اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوقیں ہیں ان میں سے اشرف مخلوق انسان، اس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب اگر امتی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء شریعتیں لے کر آئے، ان کے نظام، ان کی شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت جاری ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ اب اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ مرتد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ جس طرح ایک گھر ہے، ایک محل ہے، اس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی تمام ہو چکا ہے۔ جب وہ ایک اینٹ اس میں لگا دی، محل پورا ہو گیا، اب کہیں جگہ نہیں کہ اور اینٹ لگائی جائے۔ فرمایا یہ نبوتوں کا سلسلہ، انبیاء کی لڑی جس کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، اور فرمایا آخر میں اللہ ذوالجلال نے مجھے رکھا، مجھے آخری نبی بنایا۔ تو سامعین کرام، اب پچھلی شریعتیں تمام منسوخ ہیں۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھوں، اللہ کے دین پر چلوں، تو اس کو کلمہ پڑھنا جو ہوگا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے ناظرین رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری دعوت کے ہدف دو ہیں۔ ایک ہدف تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ان کو دین سکھانا، اور جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، خرافات ہیں، ان کو دور کرنا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ کام ہے امت کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ اب یہاں پر جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے ابھی تک دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اب جو غیر مسلم ہیں ان تک دین کس نے پہنچانا ہے؟ ان کو دین کی دعوت کس نے دینی ہے؟ ہم نے دینی ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو غیر مسلم ہیں ان کو بتائیں کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہے، اب دین اسلام ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہوئے ہم یہ کلمہ پڑھیں، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے جوارے سے یہ ثابت کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے اللہ کی توحید کا اور اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے۔ کس انداز سے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء زمین پر مبعوث ہوئے ہیں، زمین پر تشریف لائے ہیں، ہم نے سب کا احترام بھی کرنا ہے، عزت بھی کرنی ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب بھی بیان کرنے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، ساری جو مخلوق انسانیت ہے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ باپ کا احترام تو اپنی جگہ ہے،
لیکن ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ جتنے نبی ہیں، جس نبی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو اس نبی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے ساری زندگی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں محنت کی ہے۔ کسی نبی کے متعلق بغض رکھنا یہ ہماری شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام کا بغیر تخصیص کے، پھر دیکھیں انبیاء ہیں، ان کو اللہ ذوالجلال نے مراتب عطا کیے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یعنی انبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان، داؤد علیہ السلام، یہ بے شمار انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی تذکرہ ہوتا انبیاء کا، آپ تذکرہ فرماتے، لیکن کسی نبی کو حقیر کرنا، کم تر کرنا، ایسا ہمارے پیغمبر کا انداز نہیں تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ تمام رسول، تمام نبی، تمام پیغمبر جن کو اللہ نے زمین پر بھیجا، اپنے وقتوں پر انہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور انہوں نے کیا تھا؟ پہلا جز کلمہ کا یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ اس کی دعوت دی۔ جتنے نبی ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ آگے جو نبی ہے وقت کا، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد یہ ہے جب ہمارے نبی کی باری آئی، پہلا جز وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے، جس کی دعوت اور تبلیغ جاری ہے، جاری رہے گی اور جاری رہے گی قیامت تک۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب کیا ہے؟ محمد کریم کی باری ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین کرام، یہاں پر آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے تمام انبیاء کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے تمام نبیوں کی، کیونکہ نبی کا انتخاب اللہ ذوالجلال کرتے ہیں۔ جس کا انتخاب اللہ کرے اس کی عظمت اور شان کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور پیروی ہے۔ ہم نے پہلے جو انبیاء ہیں ان کا ذکر بھی کرنا ہے، ان کی فضیلت، ان کے مقام بھی بیان کرتے ہیں، ان کی منزلت، ان کی شان بیان کرنی ہے، لیکن چلنا اس شریعت پر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کی شریعت ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، رسول اللہ کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا۔ صحابی نے کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ کوئی عام چیز نہیں جو میں پڑھ رہا تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت ہے اس کے اوراق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، عمر میری بات ذہن نشین کر لے، اگر موسیٰ بھی دوبارہ زندہ ہو جائے، اگر وہ میرا کلمہ نہیں پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی کامیابی کو، ہدایت کو نہیں پا سکتا، گمراہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد کوئی نبی اگر فرمایا زندہ بھی ہو جائے تو وہ میرا امتی کہلائے گا، وہ نبی نہیں۔ نبی میرے نبی ہونے کے بعد پچھلی سب جو نبوتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ فرمایا موسیٰ کہ اوراق علیہ السلام، یہ عمر ان کو چھوڑ دیں، ان کی اب ضرورت نہیں ہے،
میری موجودگی میں کسی نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا۔ تو سامعین کرام، ہم نے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اب دیکھیں دعوت اللہ کے دین کی ہے اور طریقہ رسول اللہ کیا ہے، اور اس میں حکمت ہونی چاہیے۔ اگر حکمت عملی نہیں ہے تو آپ کی جو سچی بات ہے وہ بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن اگر آپ کا بیان کرنے کا انداز اچھا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو پہلے سمجھاتے ہیں کہ یہ انجیکشن آپ کو لگایا جائے گا، وقتی طور پر آپ کو درد اور تکلیف محسوس ہوگی، لیکن کچھ لمحات ہیں، لیکن اس کے بعد آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ آپ کے جسم میں کتنی بیماری ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے رات کو آپ کو نیند نہیں آتی، اور دن کو آپ کو سکون نہیں ملتا، تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، نتیجہ کیا ہو جائے گا، پھر آپ کو سکون اور راحت مل جائے گی۔ تو میرے بھائی، اس نے جب ڈاکٹر نے مریض کی ذہن سازی کی، اس کو سمجھایا، اب وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں اور ہمارے ناظرین ہیں، ان کو میں یہ بات کہوں گا کہ اگر دین اسلام کو بھی لوگوں تک پہنچانا ہے تو اچھے انداز سے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی عیسائی آتا ہے، آپ کے سامنے کوئی یہودی آتا ہے، اہل کتاب سے آتا ہے، تو ان کا جو نبی ہے، جو یہودیوں کا نبی ہے، عیسائیوں کا نبی ہے، ہم نے ان کی تنقید نہیں کرنی، ہم نے ان کی شان بیان کرنی ہے، لیکن صرف اتنی بات کہ جو نبی آیا، جب اس کی موت واقع ہو گئی، وہ دنیا سے گیا، اس کی شریعت۔ اب اسی طرح جو نبی نیا آیا ہے، اللہ نے اس کو نئی شریعت دے دی ہے۔ تو ایک ایک علاقے میں کئی نبی بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے۔ ایک ایک علاقے میں آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بھائی ہارون بھی نبی ہیں۔ یعنی ایک دور میں، ایک علاقے میں متعدد انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کی باری آئی ہے، فرمایا یہ پوری دنیا، اس کا طول و عرض جہاں تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنی اللہ کی خدائی ہے، وہاں تک اگر نبوت چلے گی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کو سمجھایا جائے کہ اب آپ کے نبی، ان کی شان، مرتبہ، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب جو نبی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا کلمہ پڑھیں، آپ اس کا کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، ان کو محبت کے ساتھ ہم نے دین کی دعوت دینی ہے۔ ہمارا ان کو بلانے کا انداز، ان سے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا اور پیارا ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو دے کر اسلام کے قریب آئیں۔ سامعین کرام، پھر جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو پھر آگے اس کو جو ہے نا، یعنی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان کی تعلیم دینی ہے۔ اب جو بنیادی ارکان ہیں، اس میں کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، دن رات میں 5 نمازیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں ادا کرنا، جو مسلمان یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کے اوپر یہ فرض ہے۔ پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب اللہ نے مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے، یا اتنے پیسے ہیں، اتنی مالیت ہے، اور 1 سال اس پر گزر جائے، اس پر زکوٰۃ ہے۔
اور 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، 1 سال اس پر گزر جائے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ہماری زمینیں ہیں، اسی طرح ہماری جائیدادیں ہیں، اسی طرح ہمارے مویشی ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کی بھی تعداد مقرر کی ہے، 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہے۔ ہاں، جس کا مال نصاب کو نہ پہنچے اس پر فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زندگی میں رمضان المبارک آ جائے تو رمضان کے پورے روزے رکھنا، جو مسلمان ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو اس پر یہ فرض ہے۔ اور آخر میں بیت اللہ کا حج کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب ایک آدمی ہے دور دراز ملکوں میں رہتا ہے، سعودی عرب کے اندر آنا، بیت اللہ کے اندر حاضری دینا، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، وہ اپنے گھر کا نظام، کھانے پینے کا، بچوں کی عیالداری میں اپنا جو کچھ ہے خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پر فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنی دولت، اتنا مال موجود ہے کہ وہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کا حج کر سکتا، اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ بنی الاسلام علی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کے جو ہے نا بنیادی مسائل بیان کیے جائیں تاکہ جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد بنیادی جو ہے نا یہ بنیادی جو ارکان ہیں اس کا مکمل تعارف ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ ایسا یعنی یہ سارے مسائل بیان کروں گا۔ دعا کریں اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور حدیث کے وکیل بن جائیں۔ ہم نے جتنے مسالک ہیں، جو بھی مسلک کسی کا ہے اس کو مبارک ہو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن سارے مسلک والے مل کر اللہ کے قرآن کی اور نبی کی حدیث کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث بیان کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔